دعاؤں کا قبول نہ ہونا۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، تم جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ یہ شرط بہت عظیم اور اہم ترین شرط ہے۔ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ لوگ جو مردوں سے مانگتے ہیں، انہیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے، دعا تو بہت کی ہے لیکن قبول ہی نہیں ہوتی۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت دعائیں کی مگر قبول نہیں ہوتی، اور وہ تھک کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہو۔ حرام کھانے سے دعا میں قوت ختم ہو جاتی ہے اور دعا میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چھپ کر پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا مانگنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ سینہ کے برابر ہاتھ اٹھائیں اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو، اور دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیں۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہو اس دعا میں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی